جی السلام علیکم اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ جی میرے فرسٹ 2 لیکچرز ہیں، آئی تھنک آپ لوگوں نے پڑھ لیے ہوں گے، اور جو اسائنمنٹ میں ساتھ بھیج رہی ہوں وہ بھی آپ لوگوں نے کمپلیٹ کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور بیٹا ایک بچی نے آئی ڈونٹ نو 1541 ہے، آئی ڈونٹ نو اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ اس کا بیٹا اگر آپ سن رہی ہیں تو بیٹا اگر میں واٹس ایپ کے اوپر بھی ڈائریکٹ آپ کو ویڈیو سینڈ کرتی ہوں تب بھی نیٹ آپ کی وہ اوپن نہیں ہوگی۔ آئی تھنک آپ کے کسی کا نیٹ کا پرابلم آ رہا ہے کہ یوٹیوب سے آپ کی اوپن نہیں ہو رہی، اور اگر کوئی اور پرابلم آ رہا ہے تو پلیز پھر مجھے بتائیں، پھر میں دیکھتی ہوں کہ کس طرح سے میں آپ کو سینڈ کر سکوں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بچی جس کو ایک بچی نے بیٹا وہ پوچھ رہی تھی، جو میں نے ابھی اسائنمنٹ کے لیے پیجز جو ہیں وہ آپ کو سینڈ کیے تھے، اس میں جو ہے بچے کو کوئی کلیئر پیج نہیں مل رہا، سمجھ نہیں آ رہی۔ بیٹا وہ آپ نے وائس میسیج کیا تھا، اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ نے کون سے پیج کو کہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کلیئر نہیں ہو رہا وہ۔ آپ اگر میسیج کر دیں تاکہ میں آپ کو دوبارہ سے وہ بھی گروپ میں ہی سینڈ کر دوں، تاکہ اگر ایک کے ساتھ پرابلم ہے تو وہ سب کے ساتھ ہی پرابلم ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیں، جو ہمارا یہ جمناسٹک کے ہم لوگوں نے کامتی نکاش تھے وہ شروع کیا ہوا تھا، اور اس میں ہم نے پہلے جو ہیں 2-3 جو ہیں وہ کر چکے ہیں، جس میں ہم لوگوں نے گول کمر، خالی کمر، اور پھر تیسرا ہم نے گول کمر اور خالی کمر، ٹھیک ہے، یہ 2 بھی کیے تھے کہ سم ٹائم یہ 2 پرابلمس اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ ایک ہم نے کیا تھا پھر ناہموار کندھے، اور ناہموار کندھے میں ہم لوگوں نے اس کی وجوہات تک پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے، کہ وجوہات جو ہیں وہ کیا ہیں۔ اور بیٹا یہ بک میں جو ہے نا آپ اپنی بک سے دیکھتی رہا کریں، اس میں یہ کچھ جو ہے نا بک جو ہے وہ جڑی ہوئی تھی، تو اسکیننگ میں یہ تھوڑا سا نا آپ کو کلیئر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اپنی بک اپنے ساتھ رکھا کریں، اور اس کے اوپر بھی ساتھ کے ساتھ لکھتے رہا کریں جو لیکچر میں آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں۔ اچھا، تو اب ہم نے ناہموار کندھے کس طرح سے ہوتے ہیں اور وجوہات کیا ہوتی ہیں، جیسے یہ آپ نے دیکھا نا ناہموار کندھے ہیں، اور اس میں کمر کی شیپ جو ہے وہ سی شیپ میں ہو جاتی ہے، پسلیاں ناہموار ہو جاتی ہیں، چھاتی اوپر کو ابھر آتی ہے، ایک طرف کو ابھر آتی ہے، تو یہ ساری جو ہیں یہ ہم نے اس کی علامات پڑھی تھیں، اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ وجوہات کون کون سی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے وہ رائز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے جو پڑھنا تھا وہ تھا اصلاحی ورزشیں، کہ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم کون کون سی جو ہے ورزشیں کریں تو ہم اس مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے بار سے لٹکنا، ٹھیک ہے۔ بار کیا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا گراؤنڈز وغیرہ میں وہ پولز لگے ہوئے ہوتے ہیں لٹکنے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ اس کے ساتھ جا کر لٹکنا، آپ جتنا زیادہ اس کے ساتھ لٹکیں گے تو اتنا زیادہ جو ہے آپ کی جو نقص ہیں یہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو کیا ہے بار کے ساتھ لٹکنا۔ بریسٹ اسٹروک کا سائل اپنائے ہوئے پیراکی کرنا۔ بریسٹ اسٹروک یعنی پیراکی کا ہوتا ہے سوئمنگ، جب آپ سوئمنگ کرتے ہیں تو آپ نے اپنی چیسٹ کو آگے کی طرف کر کے کرنا ہے، تاکہ جو ہے وہ زور جو ہے وہ آپ کی چیسٹ پر آئے، اور اس کی جو نقص اس میں پیدا ہوا ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ 2 پوائنٹ ہیں، اصلاحی کے بار کے ساتھ لٹکنا اور بریسٹ اسٹروک کا سائل اپناتے ہوئے پیراکی کرنا یعنی سوئمنگ کرنا۔ جی آگے نمبر 3 پہ آ جاتا ہے، نیکسٹ پیج آپ کر لیں، جسم کو لمبا کرنے کی ورزش کرنا اور جسم کو اوپر کھینچنا۔ لمبا کرنے کی ورزش یعنی اس پول کے ساتھ اپنے جسم کو لٹکا لینا، ٹھیک ہے، کہ ایسی ورزش آپ کریں جس سے آپ کا جسم لمبا ہو، تاکہ یہ نقص جو آٹومیٹکلی نکلنا شروع ہو جائے۔ اور اب پول کے اوپر لٹکتے ہوئے جسم کو لمبا کرنے والے پول کے اوپر لٹکے، اور پھر اس پر پول کے اوپر ہاتھوں سے وزن ڈالتے ہوئے آپ نے جسم کو اوپر کی طرف کھینچنا ہے۔ جی اگلا ہے پل اپ کرنا، یعنی اوپر کی طرف اپنے جسم کو کھینچنا۔ نمبر 5 کیا ہے، سر اور گردن اطراف کو گھمانا، کہ آپ کرتے ہیں دائیں بائیں گردن کو گھمانا، یعنی یہ والی ورزشیں زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ آپ کے کندھے جو ہیں وہ ہموار ہوں،
ٹھیک ہے. سر اور گردن کے اطراف کو گھمانا، یعنی کبھی رائٹ کبھی لیفٹ، کبھی رائٹ کبھی لیفٹ جو ہے اس کو گھمانا، تاکہ یہ اس کے مسل جو ہیں نا وہ اپنے فکس پوزیشن میں نہ رہے، ان میں لچک آئے. گردن سامنے جھکانا اور اٹھانا، یعنی گردن آپ بیٹھے ہوئے ہیں بالکل اسٹریٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے گردن کو آگے کی طرف جھکانا ہے، پھر پیچھے کی طرف لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے، آگے کی طرف جھکانا ہے اور پھر اس کو اٹھانا ہے. نمبر 7، سیدھا لیٹ کر بازو پیچھے کو پھیلا کر وال باز پکڑنا اور کھینچنا. سیدھا لیٹ کر بازو پیچھے کو پھیلا کر، آپ نے سیدھا لیٹنا ہے، بازو آپ نے پیچھے کی طرف پھیلا دینے ہیں، اور وال باز پکڑنا اور کھینچنا. ٹھیک ہے، یہ وال باز وہ دیوار کے ساتھ کسی بھی چیز کو آپ لگا لیں اور اس کو پکڑنا اور اس کو کھینچنا جو ہے وہ اس طرح سے کرنا. غیر مساوی لٹکنا، غیر مساوی یعنی مساوی لٹکنا نہیں ہے. کبھی ایک بازو کے اوپر وزن ڈالنے تھے تو کبھی دوسرے کے اوپر. والی بال کی طرف منہ کر کے اس طرح لٹکنا، ایک دائیں سے بائیں ہاتھ اونچے بار کو پکڑے. ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو غیر متوازی رکھنا، یعنی جو کندھا آپ کو لگتا ہے نا آپ کا نیچے کی طرف کو ہے اس کو اوپر کو رکھنا، اور جو آپ کو لگتا ہے نیچے کی طرف کو ہے اوپر کی طرف کو ہے اس کو نیچے کی طرف کو لٹکانا، یعنی اس طرح سے غیر مساوی طریقے سے لٹکنا. ہاتھوں کے بل کھڑے ہونا، یعنی ہاتھ نیچے کرنا اور ٹانگیں اوپر کر کے ہاتھوں کے بل جو ہے وہ کھڑے ہونا. ہاتھوں کے بل چلنا، یعنی ہاتھ نیچے رکھ کے ٹانگیں اوپر کر کے جو ہاتھوں کے بل جو ہے وہ چلنا، اس طریقے سے بھی یہ اصلاحی ورزشیں جو ہے ہماری کام آ سکتی ہے. اگلا ہے ہمارا چپٹا پاؤں، فلیٹ پاؤں. ایک ہوتا ہے یہ چپٹا پاؤں، یعنی یہ ہمارے پاؤں میں کرو جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، یہ درست پاؤں ہوتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ اس پاؤں میں ہمارے یہ کرو جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس پاؤں کو ہم کہتے ہیں چپٹا پاؤں. جب بچے چلنا شروع ہوتے ہیں نا تو چھوٹے بیبی جو ہوتے ہیں نا ان کے پاؤں یہ فلیٹ پاؤں ہوتے ہیں جنہیں چپٹا پاؤں ہم کہتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ ان کے پاؤں میں یہ کرو بننا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر آسانی سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. انسانی پاؤں میں 26 ہڈیاں ہیں. ٹھیک ہے، کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ 26 ہڈیاں ہوتی ہیں. ہڈیوں کے ساتھ بہت رباطیس منسلک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت سی ربطیں یعنی بہت سی رگیں جو ہیں وہ ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. ان کی وجہ سے انسانی جسم اپنا وزن اٹھاتا ہے. پاؤں کی محراب کی ساکھ اس طرح ہوتی ہے کہ چلتے ہوئے کسی دھچکے کو جذب کر لیتی ہے. کہ اگر یہ جو محراب ہوتی ہے نا، اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جب اگر آپ چلتے ہیں نا، اگر کوئی دھچکا لگتا ہے نا آپ کو تو یہ ابزارب کر لیتا ہے، وہ آپ کے جسم کو دھچکا نہیں لگنے دیتا، گریں گے نہیں آپ. لیکن فلیٹ پاؤں میں یہ محراب نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو دھچکا لگنے کی وجہ سے آپ گر سکتے ہیں. کہ چلتے ہوئے کسی دھچکے سے کر لیتی ہے. پاؤں میں ایک محراب لمبائی اور دوسری چوڑائی کی طرف ہوتی ہے. یہ لمبائی کی طرف اور یہ چوڑائی کی طرف، یہ چوڑائی کی طرف یہ ہے. اگر نچلی رباطوں پر زیادہ بوجھ پڑے تو یہ کمزور ہو جاتی ہیں، جس سے چپٹے پاؤں پر نقص ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر نیچے کی طرف آپ وزن زیادہ ڈالنا شروع کر دیں گے نا تو کیا ہوگا کہ یہ جو چپٹے پاؤں میں نیچے کی طرف کی جو رگیں ہیں یہ پھر آپ کے اس میں نقص پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب وجوہات کیا ہوتی ہیں اس کی؟ تنگ جوتا استعمال کرنا، کہ آپ کوئی تنگ سائز کا جوتا استعمال کریں جس کی وجہ سے آپ کی یہ محراب جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. زخم کا چوٹ آنا، ٹھیک ہے، یعنی چوٹ کی وجہ سے آپ کوئی زخم آ گیا جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا. بیماری کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی عضلات کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے کہ پاؤں کے عضلات کمزور پڑ گئے ہوں. عضلات کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو گوشت وغیرہ ہوتا ہے نا اس کو ہم عضلات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عضلات کی کمزوری ہو گئی ہے. پاؤں کا انگوٹھا 7 کی انگلی سے چھوٹا ہونا، کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ جو انگوٹھا ہوتا ہے نا وہ 7 والی انگلی سے چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. زیادہ دیر تک چھلانگیں لگانا، یعنی بہت زیادہ آپ لوگ جو ہیں چھلانگیں لگاتے رہے، ایسے کھیل کھیلتے رہے جس کی وجہ سے آپ کا پاؤں میں محراب جو ہے وہ ختم ہوتی چلی گئی.
کیونککہ وزن آتا ہے جب چھلانگ لگائی جاتی ہے نا تو پاؤں کے اوپر وزن آتا ہے، اور جب وزن آتا ہے نا تو نیچے کے وہ جو پٹھے ہیں، عضلات ہیں، وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پاؤں فلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ دیر تک بوجھ اٹھانا، یعنی اکثر جو لوگ بوجھ اٹھاتے ہیں یا وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، اگر آپ دیکھیں کہ پاؤں میں محراب سی بنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے نا، یہ محراب کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ زیادہ کام، لیکن ان لوگوں کی جو کہ کام کرتے ہیں، نہ ان لوگوں کی جو ایسا جتنا کام نہیں کرتے بھی ہیں، لیکن کام کے ساتھ ساتھ جو ہے، اور جو زیادہ دیر تک کھڑے رہ کر کام کر رہے ہو نا، تو ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ دیر تک کھڑے رہ کر کام کرنا، ٹھیک ہے، یہ بیٹا کام ہے، یہ کرم نہیں ہے، یہ کام ہے کہ دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے بھی یہ نقص پیدا ہوتا ہے۔ جسم کا بھاری ہونا، کہ جسم کا وزن آپ کی جسامت کے لحاظ سے زیادہ ہو، تو اس کی وجہ سے بھی ان میں یہ نقص آتا ہے۔ ورزش نہ کرنا، یا آپ کوئی کسی ٹائپ کی کوئی ورزش نہیں کر رہے۔ پیدائشی طور پر نقص ہونا، کہ بعض لوگوں میں پیدائشی طور پر بھی یہ نقص موجود ہوتا ہے۔ اب اس کی اصلاحی ورزش ہے کہ آپ کون کون سے کام اپنا کر جو ہیں ان سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اس بیماری سے۔ تو کیا ہے، پاؤں کے تلووں کو جوڑ کے پنجوں، پاؤں کے تلوے ہوتے ہیں نا، ان پاؤں کا نچلا حصہ، اس کو تلوے کہا جاتا ہے۔ پاؤں کے تلووں کو جوڑ کر پنجوں اور ایڑیوں کو ملاتے ہوئے آپس میں دبانا۔ اب کیا کرنا ہے، پاؤں کو تلووں کو، یہ تلوے جو آپس میں دونوں پاؤں کے آپ نے جوڑنے ہیں اور ایڑیوں کو ملاتے ہوئے آپس میں دبانا۔ پنجے اور ایڑیاں آپس میں دونوں پاؤں کی آپ نے بیٹھ کر ایسے جوڑنی ہے اور انہیں آپس میں دبانا ہے۔ جی، گیند کو نچوے سے اٹھا کر دوسرے پنجے سے پکڑنا۔ گیند کو نچوے سے اٹھا کر، یعنی نچلے حصے سے اٹھا کر دوسرے پنجے سے پکڑنا، ٹھیک ہے، یعنی یہ والی ایکسرسائز کریں نا، اس سے انشاءاللہ بہت جلدی یہ پاؤں کا جو ہے نا ٹھیک ہوتا ہے۔ ڈھلوان سطح پر چلنا، جتنا زیادہ ڈھلوان سطح پر آپ چلیں گے نا، آپ کا وزن پاؤں کی طرف اتنا نہیں آتا، ٹھیک ہے، پاؤں نیچے کی طرف نہ آنے کی وجہ سے اس کے اوپر کم جو ہے وہ بوجھ آتا ہے۔ جب کم بوجھ آتا ہے نا تو آٹومیٹکلی یہ نقص دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پنجوں کے بل چلنا، پنجے ہوتے ہیں نا یہ پاؤں کے، یہ تو ہوتے ہیں نا ایڑیاں، ایک ہوتا ہے ایڑیوں کے بل چلنا، ایک ہوتا ہے پنجوں کے، یعنی ان پنجوں کے بل زیادہ سے زیادہ چلنے کی کوشش کرنا۔ سکپ جمپ کرنا، سکپ جمپ کرنا ہاپنگ جسے کہتے ہیں نا کہ ہاپ کرنا، ٹھیک ہے، ایک ہاپ بال بھی ہوتا ہے نا، اس کے اوپر بیٹھ کے وہ جمپ کیا جاتا ہے، ہاپنگ، تو اسی طرح سے جمپ کرنا جس کو کہتے ہیں سکپ جمپ کرنا۔ گھٹنے کے کیے ہوئے پنجوں کے بل بیٹھ کر، گھٹنوں کے ہوئے پنجوں کے بل بیٹھ کر پیچھے اور سامنے کودنا۔ گھٹنوں اور پنجوں کے بل آپ نے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر بیٹھ کر پھر آپ نے پیچھے کو اور سامنے کو کودنا ہے۔ جی اگلا ہے، جی نمبر 7 ہے کرسی پر بیٹھے ہوئے پنجوں سے کسی چیز کو اٹھانا، کہ کرسی پر بیٹھنا ہے اور آپ نے اپنے پنجوں سے، یہ پاؤں کے پنجوں سے نا کسی چیز کو نیچے سے اٹھانا ہے۔ یہ تمام ہمارے جو عضلات ہوتے ہیں نا پاؤں کے، ان سب کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو پنجوں پر کھڑے ہونا، کہ پنجوں پر آپ اس طرح سے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ نیم دراز حالت میں پاؤں گھمانا، یعنی نیم دراز حالت ہے آپ کی، یعنی پوری وہ نہیں ہے، اور اس میں آپ نے پاؤں کو گھمانا ہے۔ جی یہاں تک تو یہ ہمارا ٹاپک بیٹا چیپٹر نمبر 3 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب آگے ہماری یہ ایکسرسائز ہے جس میں لانگ کویسچنز ہیں موسٹلی، ٹھیک ہے، تو اس میں ہے جمناسٹک کا مفہوم بیان کریں اور جمناسٹک کی اقسام کون کون سی ہیں۔ تو اس میں آپ کو پیج نمبر آپ کا بتاتی رہتی ہوں، تو آپ یہ آئی تھنک یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ پیج نمبر جہاں سے چیپٹر نمبر 3 ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے 48 پیج ہے، جمناسٹک کا مفہوم بیان کرنا۔ پہلا ہی ہمارا ہے تعلیمی جمناسٹک سے کیا مراد ہے، تو شروع میں ہی فرسٹ 3 لائن جو ہے 48 پیج پہ دی گئی ہیں، یہ اس کی تعریف دی، یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے اور اس کی کون کون سی اقسام ہیں۔ تو اقسام جو ہیں
جی یہاں پر یہ دیا گیا نا جسم کو گرمانے، یہ تعلیمی جمناسٹک کے سبق کی حرکات یا سرگرمیاں، تو یہ اس کی اقسام میں آ جاتا ہے۔ جسم کو گرمانے کی سرگرمیاں، تلافی کی سرگرمیاں، سوری بیٹا، پیج 46 آپ نکالیں، فرسٹ چیپٹر اس کا ہے جمناسٹک کا مفہوم، فرسٹ پیج پہ دیا گیا ہے، 46 پیج پر یہ مفہوم دیا ہے، اور جمناسٹک کے اقسام جو ہیں وہ آگے یہ 47 پیج پر دی گئی ہیں، جو کہ 5 بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا آنسر ہے۔ آگے یہ کوسچن نمبر 2 ہے، جمناسٹک کی تعریف بیان کریں، جمناسٹک کی اقسام کون کون سی ہیں؟ جی سیکنڈ کوسچن ہے، جمناسٹک کی تعریف بیان کریں، جمناسٹک کی اقسام کون کون سی ہیں؟ تو اس میں آپ نے کرنا ہے کہ وہ جو پہلے اس کا میں نے بتایا تھا نا پیج نمبر 48 پہ تعلیم جمناسٹک کی تعریف، وہ آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد اس کی اقسام بتائی گئی ہیں کہ کون کون سی اقسام ہے۔ تو بیٹا یہ پچھلے ہی کوسچن کا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کی جمناسٹک کی تعریف، یہ ایک ہی کوسچن ہے، کوسچن 1 اور 2 کے آنسر ایک ہی ہیں، یہ پیج نمبر 46 اور 47۔ آگے تعلیمی جمناسٹک کی تعریف بیان کریں، تعلیمی جمناسٹک کے فوائد بیان کریں، تو یہ پھر آپ کا پیج نمبر 48 اور 49 پر آپ کے فوائد آ جاتے ہیں۔ تعلیمی جمناسٹک کی تعریف اور تعلیمی جمناسٹک کے فوائد، یہ 21 فوائد جو ہیں دیے گئے ہیں پیج نمبر 48 اور 49 پر۔ آگے ہے کوسچن نمبر 4، پہلو، ٹانگوں، کولہے، دھر اور کندھے کی 5 ورزشیں تحریر کریں۔ تو یہ آگے جو آپ کی جو ہے مختلف ٹائپ کی ورزشیں دی گئی ہیں، تو اس میں یہ آپ نے بتانا ہے کہ کون سی ٹانگوں کی ورزشیں، پیج نمبر 51 پر یہ دیا گیا ہے، ٹانگوں کی ورزش سب سے پہلے انہوں نے دیا وہ ٹانگوں کی ہی ورزشیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ تقریباً 8 دی گئی ہیں۔ پھر کہا ہوا ہے کہ کندھے کی 5 ورزشیں بتانی ہے نا، 5 آپ وہ ٹانگوں کی بتا دیں، 5 کندھوں کی بتا دیں، ٹھیک ہے، سیکنڈ پہ کندھوں کی دی ہوئی ہے، اور تھرڈ پہ دھڑ کی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پہلو کی ورزشیں پیج نمبر 54 کے اوپر دی ہوئی ہیں، پہلو، ٹانگوں، آگے آ گیا ہے کولہے، دھڑ اور کندھے کی بھی میں نے بتا دی ہیں۔ اب آپ اس میں سے دیکھ لیں اگر کولہے کی کوئی ہوگی تو وہ آپ جو ہے وہ لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ جو ہے نا یہ پیٹ والی جو ہے نا وہ کولہے میں کر لیں، ٹھیک ہے، پیٹ کی ورزشیں جو دی ہوئی ہیں نا وہ آپ کولہے والی جو آپ کی ہیں وہ آپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ آگے ہے کوسچن نمبر 5، پیٹ کو کم کرنے، توازن اور جھلانے گھمانے کی 5 ورزشیں کریں۔ یہ آگے پیٹ کی ورزشیں دوبارہ سے وہ آ گیا، ٹھیک ہے، پیٹ کو کم کرنے کے لیے اور توازن کے لیے، توازن، جھلانے گھمانے کی 5 ورزشیں جو ہے نا اس میں دی گئی کہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ توازن کی، آگے یہ دیکھیں دی ہوئی ہے توازن کی ورزشیں، ٹھیک ہے، آگے جھلانے کی، یہ پہلوؤں کی ورزشیں، یہ جھلانے کی ہیں، ٹھیک ہے، یہ تقریباً ایک جیسے ہی دونوں کوسچنس ہیں۔ آگے ہے تفریح سے کیا مراد ہے اور تفریح کے دائرہ کار کی وضاحت کریں گے، پیج نمبر جی یہ آ جاتا ہے پیج نمبر 59 کے اوپر، آپ دیکھیں یہ تفریح کا بتایا ہوا ہے کہ تفریح سے کیا مراد ہے، شروع میں اس کی تعریف دی گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے مختلف جو ہیں وہ جو ہیں یہ ماہرین جو ہیں ان کے مطابق بھی ہے، تو آپ یہ بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں پوچھ سکتا ہے اس کے مطابق کی کیا ہے، اور آگے تفریح کی جامع تعریف بھی دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تفریح کے جو ہیں دائرہ کار کی وہ کی گئی ہے کہ دائرہ کیا کار سے کیا کی وضاحت کیجیے۔ جی یہ آپ آ جائیں پیج نمبر 69 کے اوپر، تفریح کا دائرہ کار، تو یہ اس کی وہ دی گئی ہے، اس کو آپ نے ڈیٹیل میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر دوبارہ کیا ہے، تفریح کی تعریف بیان کریں اور تفریح کے مقاصد بیان کریں۔ تفریح کی آپ تعریف لکھیں گے اور اس کے بعد اس کے آپ نے مقاصد جو ہیں وہ لکھنے ہیں، یہ پیج نمبر 61 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور 68 تک یہ 17 اس کے مقاصد ہیں، ٹھیک ہے۔
آپ کو جیسے میں نے کہا تھا کہ جب مقاصد آپ نے لکھنا ہے تفریق کے مقاصد، سب سے پہلے آپ نے 17 کے 17 پوائنٹ کر دینے ہیں، پھر اس کو آپ نے ایک ایک پوائنٹ کر کے آہستہ آہستہ کر کے ڈیٹیل میں بتاتے چلے جائیں۔ آگے ہے کویشچن نمبر 8، موجودہ دور میں تفریح کی سرگرمیاں انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں۔ یہ تفریح کی سرگرمیاں انسانی زندگی کی لازمی حصہ ہیں، تو یہ بیٹا تفریح کی اہمیت آ جائے گا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ پیج نمبر 72 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، 72 سے لے کر یہ جو ہے 77 پیج تک جو ہے اس کا آنسر ہے۔ یہ آگے آتا ہے قامت سے کیا مراد ہے، اور قامتی نقائص میں سے کسی دو کی وجوہات اور اصلاحی ورزشیں جو ہیں وہ تحریر کریں۔ تو قامت سے مراد، قامت کا ہی مفہوم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب قامتی نقائص آپ نے بتانے ہیں کہ قامت کی سے کیا مراد ہے، قامتی نقائص میں سے کسی دو کی وجوہات، دو کی بتانی ہے، کبرا پن، یا یہ جو ہم نے 3-4 ٹائپس کی ہیں نا، گول کمر یا جو ہے خالی کمر، یا ایک ہم نے بتایا خالی کمر، گول کمر، ایک ہم نے پڑھا تھا کندھے جو ہے گول کندھے، راؤنڈ شولڈرز، یا ہم نے کہا تھا ناہموار کندھے، ٹھیک ہے، ان کا ہم نے کیا تھا۔ تو اور پھر آگے چپٹا پاؤں، یعنی ان میں کسی کوئی بھی دو آپ نے بتانی ہے۔ جی آگے ہے درست قامت کسے کہتے ہیں، یہ آگے پیج نمبر 78 کے اوپر دیا ہوا ہے، اچھی یا درست قامت کسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ یہ اس کا آنسر ہے، درست قامت کسے کہتے ہیں۔ آگے گول کمر اور خالی کمر کی وجوہات اور اصلاحی ورزشیں، یہ دو پہ پھر آپ نے بتانا ہے، لیکن اب انہوں نے بتا دیا کہ گول کمر اور خالی کمر کی آپ نے بتانی ہے، اس میں آپ کسی بھی دو کی بتا سکتے ہیں۔ اگلا ہے ناہموار کندھے اور چپٹا پاؤں کی وجوہات اور اصلاحی ورزشیں تحریر کرنی ہے آپ نے۔ اگلا ہے کویسچن نمبر 12، قامت کسے کہتے ہیں اور کیسے معلوم کی جاتی ہے۔ جی قامت کا پہلے مفہوم آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ کیسے معلوم کی جا سکتی ہے، تو یہ قامت کی اہمیت میں آ جائے گا، یہ اچھی یا درست قامت آ جائے گا اس میں، کیسے معلوم کی جاتی ہے کہ کیسے ہم کھڑے ہوں اور کیسے ہم پتہ کر سکتے ہیں ہماری قامت کیسے ہے۔ درست قامت کی اہمیت بیان کریں، آگے یہ قامت کی اہمیت جو ہے وہ پیج نمبر 79 پہ جو دی ہے یہ آپ نے بتانی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ چلیں آج کا ہمارا لیکچر پلیز یہ جو ہے کویسچن کے آنسر اچھی طرح سے اپنے لگا لیجئے گا، اور انہیں لانگ کویسچنس کو اب فرسٹ 2 کویسچن اللہ تعالیٰ ہماری کلاس ٹیوزڈے کو ہوگی، اور اس میں آپ نے یہ فرسٹ 3 کویسچن، پھر فرسٹ 2 تو ایک ہی ہے آنسر ہے دونوں کا، اور تھرڈ کویسچن یہ فرسٹ 3 کویسچن جو ہے آپ نے اچھی طرح سے یاد بھی کرنے ہیں، یہ میں آپ کو ایز اے اسائنمنٹ جو ہے وہ اسائن کروں گی۔ اوکے بیٹا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔